اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مشفق پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 16 اپریل ہے، 14 رمضان المبارک ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس ہفتے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کا پتہ ہے کہ ہر ہفتے کے دن ہماری گفتگو جو ہے وہ معجزے کے اوپر ہو رہی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی پوری ہم نے کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے معجزے کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ جو ہے وہ موضوع سخن بنایا جائے۔ آج کی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی ہردل عزیز شخصیت جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گا اور سلام۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ۔ تو ناظرین، تھوڑی سی طبیعتی گفتگو سے ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قبلہ بہت سارے پوائنٹس پہ بات جو ہے وہ گزشتہ نشست میں آپ کے ساتھ ہوئی۔ معجزہ جو ہے وہ بغیر سبب کی نہیں ہوتا۔ کچھ اسباب کا پتہ ہوتا ہے اور کچھ کا نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں عموماً لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصباح بھائی، پچھلا پروگرام ہم نے معجزے پہ کیا اور طے ذہنی طور پہ یہ ہے کہ ہم ان پروگراموں میں جب معجزے کی تعریف کی ہے تو پوری طرح سے یہ واضح ہو پائے کہ معجزہ اصل میں ہے کیا، اور پھر نتیجے کے طور پہ آخر پہ ہم نے یہیں پہ لے کے آنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معجزہ خالدہ ہے۔ ہم نے پروگرام میں اس بات کو عرض کیا کہ معجزہ بنیادی طور پہ ایک ایسا خارق عادت کام ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کسی منصب الہی کے حامل شخص کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، جبکہ وہ تحدی کرے، یعنی اعلان کرے کہ اگر کوئی میرے مد مقابل آنا چاہتا ہے تو آ جائے، اور لوگ اس جیسا کام کرنے سے عاجز آ جائیں اور وہ اپنے اس دعوی نبوت و امامت کے ساتھ ملا ہوا جو ہے وہ کام کرے، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کو عرض کیا تھا اور اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ معجزے کی تعریف کے حوالے سے دو چیزیں ہمارے ہاں بھی جو ہے اس میں تھوڑا سا برادران کے اور ہمارے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور ہمارے ہاں اپنے میں بھی ایک اختلاف ہے، اور وہ اختلاف اس طرح سے ہے کہ معجزہ جو ہے وہ یہ تو آپ نے محسوس کر ہی لیا ہوگا کہ بجلی جو ہے وہ چلی گئی، لیکن جو ہے وہ متبادل انتظام کے طور پہ تھوڑا سا ہمارے پاس ہے، اور انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ معجزہ جو ہے نا جی، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے برادران جو ہیں وہ صرف نبی کے معجزے کے قائل ہیں، اور نبی کے علاوہ جتنے بھی مقربان خدا ہیں ان کے تمام ایسے خارق عادت کاموں کو وہ کرامت کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نبی اور امام یعنی منصب الہی کا حامل اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مقربان خدا ہیں وہ اگر کوئی کام ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا اختلاف جو ہمارے اپنے ہاں درمیان میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا معجزہ جو ہے وہ فعل خدا ہے یا فعل منصب الہی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک اختلاف جو ہے وہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو بیان کیے بغیر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ معجزہ جب ہم تعریف کر چکے معجزے کی کہ معجزہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے، تو اب یہ ایک بحث اور جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور جو آپ نے بیان فرمایا اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ بحث سے بالا تر چیز ہے۔ یہ تمام عقلائے زمانہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت جو ہے وہ موجود ہے، اور علت و معلول کا قانون تو سارے صاحبان عقل کے نزدیک تسلیم شدہ ہے، اور یہ ایسا دستور ہے، یہ ایسا اصول ہے کہ اس سے مستثنا کوئی چیز نہیں ہے۔
ہر کام دنیا میں جو بھی ہو وہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا، وہ بغیر علت کے نہیں ہوتا۔ اب جب ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی سبب جو ہے اس کا موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ معجزہ جو ہے اس کے بھی کوئی نہ کوئی اسباب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی علتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب موجود میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جو اس کے اسباب ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے معجزہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ معجزہ بغیر اسباب کے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، صحیح، درست، بالکل صحیح۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ اس کے جو اسباب ہیں جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بعض دفعہ عموماً لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے؟ ہم لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ ہم اکثر جو ہے وہ معجزات دیکھتے ہیں، عزاداری کے حوالے سے بھی مختلف جو ہے بہت ساری چیزیں تو بین ہی معجزہ ہیں۔ مطلب اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے تو کیوں لوگ اس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں؟ موضوع پہ رہتے ہوئے ایک بات اور وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اسباب جو ہے نا وہ طبعی ہوتے ہیں، معجزے کے بھی بعض اسباب طبعی ہوتے ہیں، البتہ ان کا پتہ نہیں ہوتا، ناشناختہ ہوتا، ان کی سمجھ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی مدعی منصب الہی ہیں، صحیح، ان کے لیے معجزہ کیوں ضروری ہے؟ اور وہ معجزے کی تعریف ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس معجزہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، یعنی اس کائنات کے علاوہ وہ ذات کہ جو جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک ربط ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ جس تعلق کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ تعلق ظاہر کرنے کے لیے ہی معجزہ جو ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے کوئی نہ کوئی اسباب ہیں، ان اسباب پہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ ان کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، اب تو سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی، ایک فصل بوتے ہیں لوگ یا ایک درخت جو ہے اس کو جو ہے وہ بوتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ درخت پرانے زمانے میں 10 سال میں بڑا ہوتا تھا، 10 سال میں اس کو جو ہے وہ پھل لگتا تھا۔ اب ترقی کر گئی ہے اور 2 سال میں پھل لے لیتے ہیں۔ جی، یہ درخت فرض کریں کہ وہی ایک جو ہے وہ کنو کا درخت ہے یا موسمی کا درخت ہے یا کوئی بھی پودا ہے، اس پہ پھل پھول جو ہے وہ آنے تھے بڑے لمبے عرصے کے بعد، لیکن جو لوگ اس کے اسباب کو سمجھ گئے ہیں، وہ مطلب زراعت کے طریقوں کو اور ان کے سبب کو جو جان گئے ہیں، وہ اب اس نتیجے پہ یقینی طور پہ پہنچ گئے کہ نہیں 2 سال میں ہی اس سے پھل جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سائنس بھی اب کچھ کام ایسے کر رہی ہے کہ جن کو ظاہری طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ عادتاً پہلے محال ہوتے تھے، اب وہ کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور مطلب 10 سال جو ہے وہ 2 سال میں لیا جا رہا ہے۔ اگر عام بندہ سائنسی طور پہ علتوں کو سمجھ کے، اسباب کو سمجھ کے ایسے کام جو ہے ان میں تیزی لا سکتا ہے، تو وہ کہ جن کا علم جو ہے وہ مربوط ہے ذات توحید کے ساتھ، یقینی طور پہ وہ بھی ایسے کام کر سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اسباب کو کسی حد تک سمجھ لیا ہے، اور ہم ان کے اسباب کو سمجھ نہیں پائے، لیکن اسباب تھے، وہ رب تھا علم خدا بندی سے کہ جس کے ذریعے سے وہ کام جو ہے وہ ہو گئے۔ دوسری بات میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ روح پاک جو ہے، پاکیزہ روح جو ہے، اس کی وجہ سے بھی بندے میں اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو جاتے ہیں۔ علماء نے اس پہ بہت بحثیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ چلیے ان کو بھی چھوڑیے، ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ مرتازین، ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں مرتازین، ہندوستان میں خاص طور پہ، ہندوستان میں یا باقی دنیا پہ بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلسل پریکٹس کر کے، مسلسل مجاہدہ کر کے، مسلسل چلہ کشی کر کے وہ اپنے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ شعبدہ بازی کر لیتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ابھی آخر پہ ہم اگر وقت ملا تو ہم بیان کریں گے کہ جادو اور جو ہے وہ معجزے میں فرق کیا ہے اور کس طرح ہم
ان کو پہچان سکتے ہیں. لیکن یہ تو بات آپ طے ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کاموں سے متحیر ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اپنے نفس پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنے سے، کام کرنے سے، اپنے نفس کو مطلب دنیاوی چیزوں سے آزاد کرنے سے، مجاہدہ کرنے سے، فوکس کرنے سے بندے کے نفس میں ایک ایسی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ کام ایسے کر لیتا ہے. ایک عام بندہ جب اپنے مجاہدے کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے کام کر سکتا ہے، تو وہ ذاتیں کہ جن کا ربط اللہ رب العزت ہے وہ کیوں نہیں، اور روح پاک. یہ تو جو ہے میں آگے چل کے بیان کروں گا انشاءاللہ، یہ تو اپنی ریاضت کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن وہ کہ جن کے نفوس ویسے ہی پاکیزہ ہیں، وہ کہ جن کا کے ساتھ ربط کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ پاکیزہ ہیں اور ان کے روح جو ہے وہ پاکیزہ ہیں، وہ بھی اگر اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکال دیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور ایسے کام ظاہر ہو جاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خارق عادت کام ہے، یعنی ایسے کام ہیں کہ جو عام بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے معجزے کے اظہار کے لیے، اور وہ معجزے کے اظہار کے لیے یہ ہے کہ فرشتہ ہوتا ہے بندگان خدا کے ساتھ، یعنی جو منصب الہی کے حامل ہوتے ہیں ان کا ایک تو روح پاک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی معجزہ کا اظہار ہو جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس لیے کہ موسوی صاحب یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کے لیے ایک گویا نظام بنایا ہے، اور اس نظام کائنات کے لیے جو فرشتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا. یہ جو فرشتے ہیں یہ معاملات کو چلانے والے ہیں، تدبیر کائنات کرتے ہیں، یعنی ان کے ذمے اللہ نے لگا دیا. کسی فرشتے کے ذمے جو ہے وہ ہوائیں چلانا ہے، کسی کے ذمے بارش برسانا ہے، کسی کے ذمے جو ہے وہ اور کام ہے. لہٰذا یہ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے ذمے جو ہے وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے مختلف کام جو ہے وہ ان کے ذمے لگائے گئے ہیں. بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے ذمے یہ ہے کہ انہوں نے منصب الہی کے حامل شخصیت کے ساتھ رہنا ہے، اور جب وہ دعا کرے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. بذریعہ فرشتہ جو ہے وہ کچھ خارق عادت کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور یہی کہ جو بذریعہ فرشتے ہو جاتے ہیں ایسے کام کو بھی معجزہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. گویا 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی معجزے کے اسباب میں سے. ایک میں نے عرض کیا کہ ویسے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کو ظاہری طور پہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ نفوس پاکیزہ، یعنی پاکیزہ نفوس جو ہیں، پاکیزہ دل جو ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور اسے بھی معجزہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بعض البتہ میں نے کہا کہ مجاہدہ اور ریاضت کی وجہ سے بھی کر لیتے ہیں. اور پھر تیسری بات جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی وہ ایک اس کا سبب ہے، اور وہ سبب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ ساتھ میں ہوتا ہے مدعی منصب الہی کے پاس، یعنی وہ رسول ہو یا وہ امام ہو، ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور اس فرشتے کے توسط سے بھی معجزات کا اظہار ہوتا ہے. یہ بھی عقلی طور پہ جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہاں پر اس کو تھوڑا سا قبلہ اور کھول دیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب زلت پڑھتے ہیں اس میں روح کا ذکر ہے، روح القدس کا جو ہے وہ ذکر ہے. تو روح القدس میں اور یہ جس آپ فرشتے کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ہی جگہ پر اس کو یعنی کہ تصور کیا جائے گا، یا روح القدس کوئی مختلف چیز ہے اور اس فرشتے کی ماموریت الگ ہے؟ میں نے ویسے موسوی بھائی عمومی بات کی ہے. فالمدبرات امرا کے تحت یہ فرشتے جو ہیں ان کے ذمے اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کا چلانا لگایا ہوا ہے. مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. میں عقلی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تیسرا تصور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بذریعہ فرشتہ معجزے کا اظہار ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت اپنے اس مدعی منصب جب وہ دعا کرے تو فرشتہ ان کے ساتھ ہو، اور وہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہو. یہ تو ایک عمومی سی بات. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا
کہ ایک مطلب مستقل طور پہ ان کے ساتھ روح القدس جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے نہیں کہا، بلکہ بنیادی طور پہ یہ بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ضمن میں ہے کہ ایک فرشتہ مخصوص ہے منصب الہی کے حامل شخصیتوں کے ساتھ، کہ جو ہے وہ ایسی مطلب اس کے ذمہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہر وقت انبیاء کے اور معصومین کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ساتھ رہ کے ان کو بعض چیزوں کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، اس کو آپ روح القدس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ یہ کام ایسے ہو گیا اور اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت امام نے فرمایا اس وقت روح القدس نہیں تھی، مطلب تو اس حوالے سے جو ہے یہ میں نے سوال کیا۔ بہرحال اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ معجزہ مدعی نبوت کی سچائی پر کیسے جو ہے وہ دلیل بنتا ہے؟ جناب علی بڑی مہربانی، اس میں کوئی شک نہیں موسوی صاحب کہ ایک تو یہ کہ نبی انبیاء آتے رہے، اور خاص طور پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر باقی ائمہ کے مقابلے پہ ائمہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا، حتیٰ وہ مطلب بات طے ہے، بعض اوقات معصومین کے مقابلے میں بڑے قریبی عزیزوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام جو ہے وہ ہم ہیں۔ اور اسی طرح سے چلے باقی کا نہ بھی اگر ہم اس وقت بات کریں تو یہ بات تو اپنے طور پہ طے ہے کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو اس وقت بھی بڑے بندوں نے کیا، آج بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنے زیادہ جو ہے وہ دعویٰ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو حق کے نمائندے ہیں ان کے مد مقابل کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی مقابلے پہ دعویٰ کرتے رہے اور دعویٰ کرتے ہیں۔ اب جب دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک وہ کہ جو غلط اور دروغ گو اور جھوٹا دعوے دار ہے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو حق والا نمائندہ خدا ہے، یعنی نمائندہ خدا جو ہے جو حق پہ ہے وہ کون سا ہے، اور دروغ گو جو ہے وہ کون ہے، جھوٹا جو ہے وہ کون ہے۔ اچھا، اس کو پہچاننے کے لیے جو ہے وہ کئی ایک طریقے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ہم کن طریقوں سے اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ معجزہ جو ہے وہ صحیح اللہ کے نمائندے کے لیے دلیل کیسے بنتا ہے، اور جو جھوٹا ہے اس کو اس سے جدا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت حکیم ہے، صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خالق حقیقی جو ہے وہ خالق حکمت ہے، وہ یقینی طور پہ حکیم ہے، خود بھی اس نے کہا کہ میں حکیم ہوں۔ اور جب ایک حکیم ہے تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب بھی کوئی کام کرے گا تو بے مقصد تو نہیں کرے گا نا، کسی نہ کسی ہدف جو ہے اس کے مطابق ہی کسی کام کو کرے گا۔ دوسری بات، اچھا دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کا ہدف یہ ہے کہ بندے سعادت مند ہو جائیں، اللہ رب العزت کا ہدف یہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ سعادت مند ہو جائیں، صاحب ہدایت ہو جائیں، تاکہ ان کی آخرت سنور جائے، تاکہ وہ اللہ کو حقیقی معنوں میں پہچان لیں۔ اچھا، دو چیزیں ہمیں جو ہے وہ طے کر لی، ایک یہ کہ اللہ حکیم ہے اور حکمت والا کوئی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب مقصد ہے تو دوسری بات یہ کہ اس کا مقصد بندوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بندے جو ہیں وہ راہ ہدایت پہ چلیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹھیک ہوگی۔ جب ہم ان دو چیزوں کو پہچان لیں گے تو پھر کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ اور چیزیں سمجھنا پڑیں گی، ان میں سے بھی دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بندے اپنی زندگی میں گناہ سے جو ہے وہ آلودہ ہو جاتے ہیں، مطلب بندے گناہ گار ہیں، بندوں سے گناہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت اور آئین جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مطابق فطرت ہو، صحیح، یعنی فطرت کے خلاف جو ہے وہ دین نہیں ہونا چاہیے۔
جب بندوں سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ جو ان کو ان گناہوں سے بچائے. اور بالکل پھر صحیح. یہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو دعوت دے کہ جو دعوت عین فطرت ہو. جب یہ دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی تو اب اللہ رب العزت کیسے یہ کرے گا کہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، اس ہدایت کا پا جائیں. مقصد تو یہ ہے کہ لوگ سعادت حاصل کریں. اب وہ کسی جھوٹے کے کام کو کیسے معجزہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر کرے گا جس سے بندے گمراہ ہو جائیں. لہٰذا وہ جب بھی معجزے کا اظہار کرے گا تو وہ کسی ایسے کے ہاتھ پہ ظاہر کرے گا کہ جو واقعاً اس کی طرف سے ہے، راز اس کی طرف خو سے. ہے، اس کے ہدف اور مقصد کی طرف اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے، ورنہ وہ اس کے ہاتھ پہ معجزہ جو ہے ظاہر نہیں کرے گا. قرآن حکیم نے فرمایا، پہلے بھی اس آیت کو پڑھا گیا تھا، آج دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزِينَ. اگر کوئی اللہ کا نمائندہ، منصب الہی کا حامل، نبی یا امام، ویسے یہاں پہ نبوت کے بارے میں ہے، اگر ہمارا کوئی نبی ہماری طرف کسی غلط بات کی نسبت دے دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شارگ حیات کاٹ دیں گے، اور ہمارے اس کام کرنے سے کوئی ہمیں عاجز بھی نہیں کر سکتا. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا. یعنی ہم، اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا، اچھا یہاں پہ بڑی غلطی ہوئی. یہاں پہ کہا گیا کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ ہماری طرف اگر کوئی غلط نسبت دے گا تو ہم اس کی گردن مروڑ دیں گے. تو صحیح. اگر مرزا غلام احمد بھی غلط ہوتا تو اللہ اس کی گردن مروڑ نہ دیتا. یہ اصل میں یہاں پہ اشتباہ کیا گیا. یہ اللہ نے کہا ہے اپنے حقیقی نمائندے کے لیے، جو دروغ گو ہے اس کے لیے کہا ہی نہیں، جو جھوٹا ہے اس کے لیے کہا ہی نہیں. جھوٹا بندہ دعویٰ کرے تو اس کے دعوے پہ اللہ رب العزت اس کی فوراً پکڑ نہیں کرتا. اللہ کا کوئی نمائندہ، یعنی اس بات کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے کہا کہ اگر میرا کوئی نمائندہ ایسا کرے گا تو میں اس کی گردن مروڑ دوں گا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی دعویٰ کرتا رہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے مختلف دعوے کیے، اللہ نے ان کو کچھ نہیں کیا، بلکہ شیطان کی رسی کو بسا اوقات اللہ رب العزت نے ڈھیلا کر دیا. لہذا یہ معجزے کا اظہار ہوتا ہے اس بندے کے ہاتھ پہ کہ جو اللہ کا حقیقی نمائندہ ہو. وہ جب بات کرتا ہے تو وہ حقیقی بات کرتا ہے، اور اسی معجزے کے ذریعے سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے اور وہ فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے معجزہ جو ہے وہ اللہ کے نمائندوں کو دوسروں سے جدا کر دیتے. بالکل صحیح. اچھا، قرآن سے اگر ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی آیات بھی پیش کی، مطلب ایک اس حوالے سے اگر اس کا ایک اوور ویو لکھ لیا جائے تو ایک پورا ایک فلسفہ کیا نکلتا ہے سامنے سے. مطلب بعض جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر، مختلف جگہوں پر اس حوالے سے معجزے کے اوپر بات قرآن نے کی ہے. اگر ان سب کو جمع کیا جائے اور ایک سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس کا کس فلسفے کے تحت بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ جی عرض کروں میں مصطفی بھائی، یہ معجزہ صرف ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں، ابھی ہم صرف معجزے کی بات کر رہے ہیں. ویسے جب آئیں گے تو آگے قریب معجزات کی تفصیلات پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو سوال آپ نے کیا، یہ ہر دور جتنے بھی اللہ کے نمائندے آتے رہے وہ معجزے کا کرتے رہے، اور وہ معجزے کا اظہار کرتے رہے ہر دور میں. حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت داؤد کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں. مطلب جو اس وقت معصوم کا فرمان ہے، اور اس معصوم کے فرمان کے تحت یہ ہے کہ جب انبیاء آتے تھے تو ان کے دور میں جو علم سب سے آگے ہوتا تھا نا، اس علم میں ہی اللہ رب العزت اپنے نبی کو کوئی معجزہ عطا کرتا تھا، جس معجزے کی وجہ سے وہ دوسروں کے علوم پہ غالب آ جاتے تھے. حضرت داؤد کے دور میں لوہے کی چیزیں بنانا جو ہے وہ بہت بڑا معجزہ تھا. بڑی لوگ چیزیں جو ہے وہ بناتے تھے لوہے سے.
لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو پکڑتے تھے، جس طرح جی چاہتا تھا موم بنا لیتے تھے، جیسی چیزیں اس کی چاہتے تھے بنا لیتے. لوگ حیران پریشان ہوتے تھے کہ ہم تو اس کو مطلب مختلف انداز کو اس کو گرم کرتے ہیں، مختلف سانچوں میں ڈالتے ہیں، یہ ہاتھ سے ہی پکڑ کے ساری چیزوں کو بغیر آگ کے جو ہے وہ بنا دیتا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری بڑے عروج پہ تھی، تو حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے عصا عطا کر دیا، ید بیضا جو ہے وہ عطا کر دیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا بڑا جو ہے وہ شورا تھا، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا کہ مادر زاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اب ظاہر ہے طب میں اس سے بڑی کیا ہو سکتی تھی؟ برس کی بیماری جو اس وقت جو ہے وہ لا علاج تھی، وہ ہاتھ پھیرتے تھے، ہاتھ پھیرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں معجزہ. چلیے آئیں گے ہم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا قرآن حکیم جیسا معجزہ کہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، یہ بھی اس لیے عطا ہوا، آگے چل کے اس پہ تفصیلی ہم بحث کریں گے کہ اس دور میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پہ. مکے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے. وہ جب بیٹھتے تھے تو یہ عربوں کی ایک رسم تھی، بازار اوقاز میں آ کے بیٹھتے تھے، مینا میں آ کے بیٹھتے تھے حج کے موقع پہ. اچھا یہ بھی آپ کے لیے میں عرض کروں، ویسے تو آپ یقینی طور پہ آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حج مطلب ایک سنت ابراہیمی تھی. اگرچہ وہ لوگ بت پرست تھے لیکن کچھ چیزیں ان میں تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی تھی. حج ان کے ہاں موجود تھا، اگرچہ حج کی شکل جو ہے وہ بگڑ چکی تھی، حج کی شکل جو ہے وہ بگڑ چکی تھی. ان کا حج کیا تھا، ان کا طواف کیا تھا؟ وہ ننگے کعبے کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے، الا مکان و تسدیہ، چیخے مارتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور ننگے جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے. یہ ان کا طواف ہوا کرتا تھا. مطلب یہ کہ حج کسی نہ کسی صورت میں ان کے ہاں موجود تھا، طواف کسی نہ کسی صورت میں ان کے ہاں موجود تھا. جب وہ حج پہ آتے تھے تو مینا میں بیٹھ جاتے تھے، 3 دن وہاں پہ رہنا ہوتا تھا. اب 3 دن وہ کیسے گزارا کرتے تھے؟ اپنے بڑے بڑے فخر کیا کرتے تھے، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، ہم اتنے بہادر ہیں، ہمارے افراد اتنے زیادہ ہیں. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ گنتے گنتے اپنے قبیلے کے افراد اس کے کم پڑ جاتے تھے تو قبریں گننا شروع کر دیتے کہ ہماری قبریں زیادہ ہیں، اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ بڑے ہیں. مقصد یہ کہ وہ ان میں سے ایک کام جو وہ ہوتا تھا، وہ بازار اوقاز میں جب بیٹھتے تھے تب، اور جب مینا میں بیٹھتے تھے تب، وہ اپنی شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت میں مقابلہ کیا کرتے تھے. اور فصاحت و بلاغت میں جب مقابلہ کیا کرتے تھے تو 7 معلقات، 7 وہ شعر، 7 گویا قصیدے آپ کہہ لیجئے، 7 جو ہیں وہ مطلب ان کے شعروں کا مجموعے جو تھے 7 بندوں کے، وہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے لکھے اور انہوں نے کہا کہ ان کے مد مقابل نہیں، اور ان کو فخر کے لیے کعبے میں لٹکا دیا گیا. ان کو کہتے ہیں 7 معلقات. کہا کہ ان جیسے کوئی لکھ کے نہیں لا سکتا. ایسے دور میں قرآن معجزہ خالدہ بن کے آیا، اور قرآن نے پھر جو اعلان کیا کہ لے کے آؤ، اس کے مقابلے میں تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم اس کے مد مقابل لے کے آؤ. تو آپ کا سوال، اور اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ ہر دور میں معجزہ کو اسی لیے عطا کیا گیا کہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے، ان گمراہوں سے ہٹا کے راہ ہدایت پہ لایا جا سکے. بالکل، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت ساری چونکہ ایسی گتھیاں ہوتی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے اذہان میں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ وہ اظہار کرتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کی ایک ہیومن سائیکی ہے کہ وہ سوچتا ہے، اس پہ دریچے کھلتے ہیں اور سوچنے کا حکم دیا گیا. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی اور کہا گیا کہ اس کے اندر تفکر کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ فکر کرو. اور یہ مہینہ جس کو ہم بہار قرآن کا مہینہ کہتے ہیں، اور یقیناً اس کے اندر جو کم بھی قرآن پڑھتا ہے اس ماہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے. تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. تو بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ جو ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں. اس سے ہمارے نوجوانوں کی انشاءاللہ ضرور اصلاح ہوگی. تھوڑی سی بات کو مزید سے جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ معجزے کو قبلہ جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جادو کے حوالے سے عموماً شعبدہ بازی بھی کی جاتی ہے، جادو، اس پر بھی بات ہوگی جادو کی حقیقت کیا ہے اور اس کو، معجزے کو اور جادو کو کس طرح سے علیحدہ کیا جائے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. قبلہ ویسے تھوڑا سا کھول دیں کہ جادو کیا ہے، تاکہ لوگ اس پر بھی، عموماً لوگ اس کو بعض دفعہ صرف شعبدہ بازی کا ہی نام دے دیتے ہیں، یا یہ کوئی علم ہے جس کی طرف ممانعت ہے، اس کا کرانا کفر ہے. کوئی حقیقت ہوگی تو آدمی کافر ہوتا ہے نا کرنے سے. جی بڑی نوازش، بڑی مہربانی. کوئی شک نہیں کہ جادو تو اپنے طور پہ ہے.
اس میں کوئی شک نہیں. اور شعبدہ بازی بھی اپنے طور پہ ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. حقہ بازی بھی ہے. مختلف انداز سے لوگوں کو پھانسنے کے طریقے جو ہیں وہ دنیا پہ چل رہے ہیں. اور جادوگری جو ہے اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. شعبدہ بازی سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں. فرق کیا ہے مطلب اس جادوگری میں بھی وہ مطلب وہی میں مثال دوں گا حضرت موسیٰ والی کہ جب ان جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چلتے ہوئے سانپ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک جادو تو تھا نا جی, رسیوں کو سانپ انہوں نے دکھا دیا. اچھا, یہ جتنے معجزے میں اور جادو میں فرق جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ہمارے معزز ناظرین و سامعین جو ہیں وہ ان کے لیے آسانی کو سمجھنے کے لیے. جتنے بھی شعبدہ باز ہیں, جتنے بھی جادوگر ہیں, ان کے لیے ایک بات طے ہے کہ وہ کسی نہ کسی استاد سے سیکھتے. صحیح. بغیر سیکھنے کے نہ جادو آتا ہے نہ شعبدہ بازی آتا ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے تمرین کی ضرورت ہے, اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے, اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. مطلب وہ ہندوستان میں جتنے لوگ معجزہ, بہت زیادہ جادوگر بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں شہرت ہے, یہاں پہ بھی, پاکستان میں بھی اور باقی دنیا پہ جی ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے, مطلب لوگ بورڈ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. یہ بڑی دیر تک استادوں کی خدمت کرتے ہیں, بڑی دیر تک ان سے جا کے حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جادو اور شعبدہ بازی یہ سیکھنی پڑتی ہے, یہ اس کے لیے استاد حاصل کرنے پڑتے ہیں. لہذا جہاں استادی اور شاگردی نظر آئے وہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے, وہ جادوگری ہو سکتی ہے. اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی استاد نہیں ہوتا, وہ کسی سے سیکھا نہیں جاتا. معجزہ وہ ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ذات توحید کے ساتھ, جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس علم کے ساتھ کہ جو ماورائے طبیعت ہے, یعنی اس کائنات کے علاوہ ایک کوئی ذات ہے کہ جس کے ربط کی وجہ سے معجزہ پیدا ہوتا ہے. اور جادو اور شعبدہ بازی استاد سے سیکھ کے حاصل ہوتا ہے, بغیر استاد کے سیکھے ہوئے حاصل نہیں ہوتا. ایک فرق تو بنیادی طور پہ جادو اور معجزے میں یہ ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جادوگر جتنے بھی ہیں ان کا جادو وہ قابل مقابلہ ہے. صحیح. میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں, قابل توجہ بات ہے یہ کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میں کر رہا ہوں اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا. وہ قابل مقابلہ ہے. اگر ایک نے ایک کام کیا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے پہ اس کے جو ہے وہ کوئی دوسرا کام کرے گا اور اس کی اس جادو کا توڑ جو ہے وہ کر دے گا. ایسا ہوتا ہے, جادوگر کا توڑ جو ہے وہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جادو اور شعبدہ بازی جہاں استاد کی محتاج ہے وہاں یہ قابل مقابلہ ہے, اس کا مقابلہ ہوتا ہے. معجزہ وہ ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تحدی ہوتی ہے, لے کے آؤ اس کے مد مقابل, اور اس دور میں اس کے کوئی بھی مد مقابل نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ کہ دوسرا فرق یہ ہوا معجزے میں اور جادوگری میں کہ جادوگری میں جو جادو کیا جاتا ہے اس کا توڑ بھی ہے, اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور معجزہ جو ہے وہ ربط خدا بندی سے ہوتا ہے, لہذا اس کا کوئی بندہ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ معجزے والے کبھی بھی کسی کو اپنے مقابلے پہ دعوت بھی نہیں دیتے, تحدی بھی نہیں کرتے. اور جو معجزہ صاحب معجزہ ہے وہ تو اعلان کرتا ہے کہ لے کے آؤ اس کے مد مقابل. اور جب یہ بات کہی تو وہ جادوگر ہی تھے نا, بار بار ہم حضرت موسیٰ کی مثال دے رہے ہیں, تو انہوں نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا فرعون نے, اور اکٹھا کر کے کہا کہ اس کے مد مقابل آؤ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اکٹھا کر لو. جب وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے رسیاں پھینکی, اور رسیاں پھینکنے کے بعد جب حضرت نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ساری رسیاں جو ہیں ان کو نگل گیا وہ عصا جو تھا. تو وہ جتنے جادوگر تھے وہ فوری طور پہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے اور حضرت ہارون پہ ایمان لے آئے. کیوں ایمان لے آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا
کہ ہمارا علم جو ہے وہ اس سے کوئی بالا تر چیز ہے یہ، ورنہ اس طرح سے وہ ہمارا جتنا کیا ہوا ہے اس کے مد مقابل یہ نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ معجزے والا اعلان کرتا ہے میرے مد مقابل آ جاؤ، جادوگر کا بھی یہ اعلان نہیں کرتا اس طرح کہ آؤ میرے مد مقابل آ جاؤ۔ اور قرآن حکیم نے تو بڑا واضح لفظوں میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا سورہ اسراء میں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے رسول کہہ دو اگر جن اور انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا لے کے آ جائیں، لا یاتون بمثل، تو اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہو، یعنی سب ایک دوسرے کی مدد کریں تب بھی قرآن کے مد مقابل نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے تحدی کی تھی اور قرآن نے اعلان کیا تھا کہ میرے مد مقابل آ جاؤ۔ جادوگر کبھی ایسا نہیں کرتا۔ معجزے اور جادو میں ایک فرق یہ ہے کہ صاحب اعجاز جو ہے وہ مقابلے کا اعلان کرتا ہے، جادوگر ایسا نہیں کرتا۔ میں نے بار بار اس بات کو عرض کیا، حضرت موسیٰ کی بات جو ہے وہ چونکہ بہت حضرت موسیٰ کے معاملے میں جو جادوگر تھے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا، امام صادق کے زمانے میں جب وہ شیر کو حکم دیا اور وہ جادوگروں کو کھا گیا تو وہاں سچویشن ڈیفرنٹ بنی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جادوگر واپس کر دیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ واپس نہیں ہوں گے۔ اس کا ذرا تقابل کر لیں کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ جی وہ سرکار نے بھی، معصوم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے وہ رسیاں واپس کی تھی تو پھر آج یہ ہے نا قالین کا بنا ہوا شیر یہ بھی واپس جو ہے وہ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ معصومین علیہ السلام بھی انہی معجزات سے کہ جو پہلے انبیاء میں تھے ان کی مثالیں ساتھ ساتھ میں دیتے رہے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ کے اس معجزے کے حوالے میں تم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، حضرت نے فرمایا تھا اللہ رب العزت کے ان الفاظ میں حضرت موسیٰ نے کہ جتنے بھی تم جادوگر لے کے آ جاؤ انشاءاللہ میرا اللہ جو ہے سب کے سب کو۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے بھی اظہار کیا، حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ میرا ایسا معجزہ ہے کہ یہ سب پہ غالب آ جائے گا، اور یقینی طور پہ وہ معجزہ جو ہے وہ سب پہ غالب آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تھوڑا سا قبلہ لوگوں کے ایمانی حرارت کو کرنے، کیونکہ آج کل بڑا دور ہے اور عموماً ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں مومنین کو بھی پریشان کیا جاتا ہے اور لوگ یہ فعل قبیح جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ باقاعدہ بہت لوگ اس کے اندر جو ہے پریشان بھی ہیں، بعض لوگ ملوث بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو ملوث ہیں ان کی اصلاح کی جائے، ان کو وہ واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ جادو وغیرہ کے سلسلے میں صحیح کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کی ان کو بشارت دی گئی ہے۔ تو کیا اس میں کوئی شخص واپس آ سکتا ہے کہ اس کی اصلاح کر دی جائے، کہ قابل معافی اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو توبہ کرے توبہ سے معافی تو ہو جاتی ہے، لیکن جس موضوع پہ میں تھا نا ابھی ایک دو چیزیں میں اور وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جادو، تو میں عرض کروں کہ جادوگر جتنے ہوتے ہیں نا، شعبدہ باز جو ہوتے ہیں، ان کا ہدف اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، ان کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے مال بٹورنا چاہتے ہیں، ان کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں اپنا احترام چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں۔ جبکہ معجزے کا اظہار کرنے والا اس کا ہدف اپنی ذات نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سعادت بشر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، معجزے کا اظہار کرتا ہے تو اپنی ذات پیش نظر نہیں ہوتی بلکہ ہدایت بشر پیش نظر ہوتی ہے۔ اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ متقی ہو جائیں، اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آخرت سنور جائے، اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ راہ ہدایت پہ آ جائیں۔ لہذا معجزے میں اور جادوگری اور شعبدہ بازی میں فرق یہ ہے کہ شعبدہ باز شہرت، عزت، دولت اور مال کے لیے ان کاموں کو کرتے ہیں، جبکہ صاحب اعجاز ہستیاں جو ہیں وہ اللہ کے اس قانون پہ عمل کروانے کے لیے، اللہ کی اس راہ پہ لوگوں کو چلانے کے لیے اور ہدایت بشر کے لیے اعجاز کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ ان میں ان کی اپنی ذات مطمع نظر ہوتی ہے، نہ شہرت پیش نظر ہوتی ہے، نہ مال پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے شعبدہ بازوں میں
اور حقیقی اللہ کے نمائندے جو معجزے والے ہیں ان میں۔ اور آخری بات عرض کروں کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں جو معجزات الہی کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ خود اللہ کی طرف سے صفات حمیدہ کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ خود پاکیزہ نفس ہوتے ہیں، وہ خود صفات مطلب حمیدہ جو ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، یعنی ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا سے ہٹنے کی ہوتی ہیں، وہ دنیا ان میں اتنی سی حاصل کرتے ہیں جن سے گزارا ہو سکے، جن سے زندگی، وہ دنیا کے فریفتہ نہیں ہوتے، وہ دنیا پہ مر مٹنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جن صفات کے پیش نظر جو ہے وہ لوگوں میں ان کی عزت و احترام ہوتا ہے۔ جبکہ معجزہ، جبکہ جادوگر، جبکہ شعبدہ باز جو ہیں ان کے اپنا اندر پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ اندر کے گندے ہوتے ہیں، اندر ان کے جو ہے وہ اپنی ذات ہوتی ہے، اندر ان کے جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے، ان میں کوئی صفات حمیدہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتی۔ میں نے 5 فرق آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جن سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے یا جادوگری۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، تو لوگوں کو قبلہ کس طرح سے محفوظ رکھا جائے؟ اور یعنی کہ چونکہ ایک معجزات ظاہر ہوئے لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اور یقیناً قیامت تک کے لیے، اس طرح قرآن خود ایک معجزہ ہے، کیونکہ ہر 20 سال کے بعد، ہر 15 سال کے بعد ایک نئی جنریشن نمود کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے نئے سوالات ہوتے ہیں نئے تقاضوں کے حساب سے، اور قرآن کریم ہمیشہ ان کی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے کافی رہتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک تسلسل چلتا رہے گا۔ تو یہ خود بظاہر جو ہے وہ ایک سامنے سے ایک زندہ حقیقت، ایک زندہ معجزہ ہے۔ تو اس میں جو معجزات کا ذکر قرآن میں کیا گیا، تمام چیزیں بیان کی گئی، وہ اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور لوگوں کی تکالیف کو دیکھا جائے کہ لوگ جو ہے وہ ان جادوگروں کے حوالے سے اور ان کے جو لوگ ہیں جو اس فعل قبیح میں ملوث ہیں، کس طرح سے اس کو محفوظ رکھا جائے، ان معجزے صاحب معجزہ کا پیغام کیا ہے؟ میں عرض کروں کہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مشری صاحب، بندوں کو دیکھنا چاہیے کہ سب سے عظیم ہستیاں یا نبی ہیں یا معصومین علیہ السلام، ان کی سیرت کو ہم اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جو شریعت الہیہ سے ہٹ کے کسی خارق عادت کام کا اظہار کرے وہ معجزہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو دین پہ عمل نہیں کرتا وہ ہوا میں اڑتا ہوا بھی نظر آئے تو اسے نہ مانو، وہ معجزہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کوئی شعبدہ بازی ہے، وہ کوئی جادوگری ہے، وہ کوئی ریاضت کا نتیجہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے نہ چلو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض کروں گا تمام ان لوگوں سے کہ جو ان دنیا داروں کے پھندوں میں آ جاتے ہیں وہ سیرت معصومین کو دیکھیں۔ اگر سیرت معصوم پہ چلنے والا ہو تو اس کے پیچھے تو ہم چل سکتے ہیں، لیکن جو خود معصوم کی سیرت کا تارک ہے نہ وہ ولی ہو سکتا ہے نہ وہ اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا نمائندہ وہی ہے کہ جو خود قرآن پہ عمل کرے اور سنت پہ عمل کرے۔ اب یہ جتنے لوگ کر رہے ہیں یہ اصل میں بندہ کمزوریاں ہیں بندے کے اندر، بندہ جو ہے وہ بڑی جلدی کچھ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خود کچھ نہیں کرنا چاہتا لیکن چاہتا ہے کہ سارے کام جو ہے وہ کوئی دوسرا ہی کر دے۔ اللہ رب العزت نے، معصومین نے ہماری خواہشات کے پورا کرنے کے بڑے طریقے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، محمد و آل محمد کو واسطہ بنائے، وسیلہ بنائے، محمد و آل محمد کو وسیلہ اور واسطہ بنا کے اللہ سے دعا کرے، تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسے دروازوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ جو قرآن سے بھی دور کرتے ہوں، معصوم سے بھی دور کرتے ہوں۔ اور ظاہر کہ جب ہم معصوم سے اور قرآن سے دور ہو جائیں گے، دنیا حاصل بھی ہو جائے تو ایسی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا تو یزید کی طرف تھی، مال یزید کی طرف تھا اور لوگ چلے بھی گئے، لیکن دین حسین کے پاس تھا، دین کربلا والوں کے پاس تھا، لہٰذا ان کے ساتھ رہنا ہے۔ دوسری طرف کتنا مال کیوں نہ ہو ہم نے اس طرف نہیں جانا۔ بالکل صحیح۔ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے، تھوڑا سا آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی موجودگی سے مزید تھوڑا سا استفادہ کرنا چاہیں گے قبلہ۔ اچھا، معجزے کے لیے صاحب معجزہ کا فی الوقت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ
حضرت بقیۃ اللہ جو ہے وہ غیبت میں ہے، بظاہر فزیکل طور پر اللہ کی حجت جو ہے وہ سامنے لوگوں کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر معجزہ ہوتا ہے، خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ معجزہ ظاہر ہو، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ مطلب صاحب معجزہ بظاہر تو سامنے نہیں ہے، مگر ان کا ہونا، یعنی جس طرح سے تشبیہ دی گئی کہ اگر سورج کے سامنے بادل آ جائیں تو کیا سورج کا فیض ختم ہو جاتا ہے؟ یقیناً دن تو پھر بھی رہتا ہے، تو ان کا فیض جاری ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا قبلہ اور کھول دیں۔ تو باتیں آپ نے فرمائی۔ ایک بات تو یہ کہ معصوم کا غیبت کبریٰ میں ہو کے فیض ہونا، یقیناً یہ بات ہے کہ پردہ جاری ہے غیبت میں فیض بھی پردہ غیبت میں بھی سرکار کا کیا فیض جو ہے وہ جاری ہے۔ بے شک۔ وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، معصوم کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، آپ کے وجود سے ہی زمین و آسمان جو ہے وہ قائم ہے۔ یہ سرکار کے وجود مبارک کے فیوز و برکات ہیں۔ البتہ معجزے کی تعریف میں نے چونکہ پہلے عرض کی تھی، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ معجزے کی تعریف میں ایک جملہ یہ ہے کہ مدعی منصب اپنے منصب کا اظہار کرے اور اپنے منصب کو ثابت کرنے کے لیے معجزے کا اظہار کرے، یا اللہ اس کے ہاتھ پہ معجزے کا اظہار کرے۔ تو اب چونکہ معصوم جو ہیں وہ ظاہری طور پہ غیبت کبریٰ میں ہیں، لہٰذا معصوم لوگوں کے سامنے ہی نہیں ہے، تو معصوم کے ہاتھ پہ معجزے کا اظہار تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ سامنے آئیں گے نہیں۔ لہٰذا اس دور میں کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے۔ معجزے کے لیے مدعی منصب الہی ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ منصب الہی کا حامل خود ہو، اس کے ہاتھ پہ، اس کے کہنے پہ اگر کچھ ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے، ہم نے اپنی تمہید میں آج اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ رب العزت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو دنیا کو ترک کر چکے ہوتے ہیں، جو دنیا کو اتنا ہی حاصل کرتے ہیں کہ جتنا دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نفوس پاکیزہ، ان سے بعض اوقات ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جن کو عام طور پہ معجزہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ معجزہ نہیں ہوتا بلکہ کرامت ہوتی ہے۔ اس کو کرامت یہ ہے، وہ کہنا چاہیے۔ آپ کی مثال، آپ جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ فلاں جگہ پہ جناب علم کے پاس یہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ جناب یہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ معجزہ ہو گیا۔ یہ بھی ہم نا جس طرح رسمی طور پہ دوسرے بعض الفاظ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ایسے ہی بعض اوقات ہمارے ہاں بھی الفاظ کا صحیح استعمال جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ معجزہ امام کے سامنے ہی ہوتا ہے، غیر موجودگی میں جو ہو وہ اس کو شرعی طور پہ معجزہ نہیں کہہ سکتے، آپ کچھ اور کہہ سکتے ہیں، خارق عادت کا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تبرک ہے، مثلا علم کے تیمن کی وجہ سے، تصدق کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے کوئی کام جو ہے وہ ایسا۔ لیکن معجزہ جو ہے اس کا لفظ جو ہے اس کا استعمال وہاں پہ ہونا غلط العام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ قبلہ اسی کے ساتھ پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کریں گے، اور انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں مولانا جناب محمد اظہر یزدانی صاحب کے کہ آپ اس وقت اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ اور ناظرین، ہمارا پروگرام مہمان خدا میں ہماری دوسری نشست معجزے کو لے کر آپ کے سامنے جاری وساری تھی، جو اپنے منطقی انجام کو پہنچی، کیونکہ اس وقت دامن وقت میں مزید ہمارے پاس گنجائش نہ رہی، اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی، اور ہفتے کے ہفتے جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ اسی موضوع کے ساتھ کہ قرآن جو ہے وہ خود ایک معجزہ ہے، اور اس پر ڈیٹیل میں جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کریں گے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔